الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں اور قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سورہ اعراف آیت نمبر 168، اس سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس سٹوری کا ایک حصہ ہم نے پچھلے درس میں کور کیا تھا، جو سبت والوں کی سٹوری ہے، یہودیوں کی ایک سٹوری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ ان کی مختلف سزاؤں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے خاموش رہنے والوں پر ان کو ظالم قرار دیا اور ان کو فاسق قرار دیا، ان پر عذاب نازل کرنے کی خبر سنائی، اور وہ لوگ جنہوں نے حد کو کراس کیا تھا، بغاوت کی تھی اللہ کے قانون سے، اللہ رب العالمین نے ان کو بدترین بندر بنا دیا، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ آج کا سبق جس آیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان کی ایک اور سزا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا۔ یہ قطعنا جو لفظ ہے یہ قطع سے ہے، قطع ٹکڑے 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 کرنا کسی چیز کو۔ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، قطع زمین جس کو کہتے ہیں۔ تو قطعناہم، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فی الارض، زمین کے اندر، اممن، گروہوں کے اندر، گروپوں کے اندر۔ یہ امم کا لفظ ہے، یہ امت کی جمع ہے۔ تو ہم نے زمین کے اندر ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا کی ایک شکل ہوتی ہے۔ کسی قوم کی طاقت جب کمزور ہو جاتی ہے، اگر وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو طاقت بڑھتی ہے۔ جس کا کوئی اپنا ملک نہ ہو، جس کی کوئی اپنی سرزمین نہ ہو، جس کی کوئی اپنی یونٹی نہ ہو، جس کا کوئی اپنا اتحاد نہ ہو، اور اکٹھے ہونے کا مطلب صرف ایک زمین پر رہنا نہیں ہوتا، بلکہ اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں دنیا میں، تو ان کے دل اور ان کے جو ہے نا وہ جذبات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں۔ تو ایسا بھی نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ ان کی کمزوری کی علامت ہے، اور ان پر اللہ رب العالمین کی سزا کی ایک علامت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے تعصب سے کام نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین عدل کرتے ہیں، تعصب نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا دشمن ہو، اس کے اندر بھی جو اچھائی اور خوبی ہے اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں، جو اچھا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں منہم الصالحون، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک ہیں، صالح ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی نیک ہونے کے علاوہ ہیں، وہ بدکار ہیں۔ تو باقی ساری کمیونٹی کی طرح جس میں پازیٹیو ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر بھی یہ دونوں ایلیمنٹ تھے، پازیٹیو ایلیمنٹ بھی تھا اور نیگیٹو ایلیمنٹ بھی تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو اچھے تھے ان کی تعریف کی ہے۔ تو ان میں دونوں قسم کے گروہ تھے، اس میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے اور کچھ لوگ برے تھے۔ یہ جو اچھے لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں مفسرین کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس زمانے میں اور اس کے بعد بھی تورات کے احکام کے پابند رہے، جو کتاب اللہ نے ان کو دی تھی، تو اس کے اندر جو احکام اللہ نے دیے اس کی انہوں نے پابندی کی، تورات کو فالو کیا۔ تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں منہم الصالحون، ان میں سے نیک لوگ موجود ہیں۔ اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس زمانے میں جو یہودی موجود تھے اور انہوں نے
قرآن کی باتوں کو تسلیم کر لیا کہ یہ ساری وہی باتیں ہیں جو تورات کے اندر موجود ہیں، اور یہ اسی پیغام کی کنٹینیوٹی ہے جو اللہ پاک نے تورات کے اندر ہمیں عطا فرمایا تھا، اور ہم اس پیغام کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ تو قرآن کے زمانے میں جن لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، قرآن کے سامنے اپنے سر کو جھکایا اور قرآن کی اطاعت کی، قرآن کے حکم کو مانا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں منہم الصالحون، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نیکی کو، سچائی کو قبول کر لیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد، اپنی نفرت، اپنی دشمنی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو حصہ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کا ایک پرپس بیان کیا ہے۔ اللہ آزمائشیں کیوں بھیجتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے آزمائشوں کا؟ تو کسی وقت موقع ملے آپ کو بھی، کسی وقت مجھے بھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا، آپ کو بھی موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن میں یہ مضمون جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین جو آزمائشیں بھیجتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پورے قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے پرپسز ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین آزمائشیں بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، نا انصافی نہیں کسی کے ساتھ کرتے۔ جب کسی قوم پر یا کسی فرد پر آزمائشیں آتی ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو پورے قرآن میں یہ مضمون پھیلا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں کسی وقت موقع ہوا، کوئی پروگرام ایسا ہوا تو وہ جمع کر کے آپ کو بتاؤں گا اس کا خلاصہ، اللہ پاک نے قرآن کے اندر آزمائشوں کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ کیا بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ یہ ہے سورۃ اعراف کے اندر جو اس آیت کے اندر بیان ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ، یہ بلونا کا لفظ جو ہے یہ بلا سے نکلا ہے۔ بلا کا معنی آزمائش اور مصیبت ہوتا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آزمایا۔ کس طرح آزمایا؟ تو آزمائش کی دو شکلیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد پھر آزمائش کا مقصد بیان کیا ہے۔ دو شکلیں آزمائش کی کون سی ہیں؟ وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے ان کو آزمایا بالحسنات، اچھائیوں کے ساتھ۔ اچھائیوں کے ساتھ، اچھائیوں کا مطلب پراسپیرٹی ہے، آسانیاں ہیں، نعمتیں، آسائشیں، سکون، جو کچھ ان کو چاہیے تھا وہ ان کو مل جائے۔ تو حسنات، اچھائیاں، اللہ رب العالمین کے انعامات، یہ ایک شکل ہوتی ہے آزمائش کی۔ اللہ اس طریقے سے بھی آزماتے ہیں۔ والسیئات، برائیاں، برائیوں کا معنی برا وقت، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، آزمائشیں، جنگیں، لڑائیاں، فتنہ و فساد، یہ سب برائیوں میں شامل ہے، سیئات میں شامل ہے۔ تو یہ دو شکلیں ہیں اللہ پاک نے آزمائشوں کی جو یہاں بیان فرمائی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں کے ساتھ بھی اور برائیوں کے ساتھ بھی۔ اور اب مقصد یہ بیان فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اپنے رستے پہ واپس آ جائیں۔ جو غلط رستے پہ چڑھ گئے ہیں، اللہ رب العالمین کی بغاوت شروع کر دی ہے، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی ہے، تو ہم نے ان کو جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے دونوں طریقے ہوتے ہیں۔ ہم نے انعامات عطا فرمائے، ہو سکتا ہے ان کے اندر احسان پیدا ہو جائے، احسان مندی کا رویہ پیدا ہو جائے، اور ہم نے ان پہ سختیاں نازل فرمائی، مصیبتیں نازل فرمائی تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں۔ اور دونوں صورتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، اور جس رستے کو چھوڑ کے گئے تھے اس رستے سے واپس آ جائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ پورے قرآن کو پڑھیں گے اور یہود کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دونوں قسم کی آزمائشوں میں یہود فیل ہو گئے۔ یہ ان کی ہسٹری ہے۔ پراسپیرٹی کے اندر بھی فیل ہوئے اور پاورٹی کے اندر بھی فیل ہوئے۔ جب اللہ نے آسانیاں دیں تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ قرآن نے ہمیں بتایا، جب اللہ نے آسانیاں دی تو کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ٹھیک ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا ان کو قرآن پڑھ کے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے اچھا قرض دے گا، تو کہنے لگے اچھا اللہ قرض مانگ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، دیکھو جی اللہ تو اب ہم سے پیسے مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ فقیر اور غریب ہو گیا ہے، ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ تو جب ان کے ہاں آسانیاں تھیں، انہوں نے اس طرح مذاق اڑایا، ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اچھا اللہ غریب ہو گیا اور ہم تو مالدار ہیں، اللہ ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے ان کی ڈوری کو کسا، ان کی سچویشن کو ٹائٹ کیا اور ان پہ مصیبتیں نازل فرمائیں اور نعمتیں واپس لے لیں، تو اس میں بھی فیل ہو گئے، نرمی دکھانے کی بجائے اور رجوع کرنے کی بجائے اور توبہ کرنے کی بجائے۔ پھر کیا کہا انہوں نے، اللہ نے وہ بھی میں بتایا، وہ کہنے لگے کہ اللہ کو تو ہم سے اسپیشل دشمنی ہے کوئی، نعوذ باللہ، اللہ کو ہم سے اسپیشل بیر ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے تو کوئی نعمت اس کے پاس نہیں بچی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ید اللہ مغلولہ، ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے ہاتھ ہمارے لیے تو بندھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو اللہ نعمتیں تقسیم کر رہا ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو اللہ کو کوئی خاص دشمنی ہے، ہمارے لیے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی نعمت نہیں دے رہا۔ تو دونوں آزمائشوں کے اندر یہود فیل ہو گئے۔ تو یہ دونوں جو صورتیں ہوتی ہیں یہ ٹیسٹ پیپرز ہوتے ہیں، یہ امتحان کے پرچے ہوتے ہیں۔ جب آسانیاں آتی ہیں تو بھی اللہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں، اور جب مشکلیں آتی ہیں تو بھی اللہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں امتحان کے پرچے ہوتے ہیں۔ لوگ پتہ نہیں ان کے کیا کیا مطلب بیان کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں صورتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ نسل ختم ہوئی تو اس کے بعد فرمایا فخلف من بعدہم خلف، اور ان کے بعد جو ان کے جانشین بنے وہ بھی برے جانشین تھے۔ خلف جب لام پہ کچھ نہ ہو تو پھر ہوتا ہے برا جانشین، اور جب خلف ہو لام پہ زبر ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اچھا جانشین۔ تو اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، اور خلیفہ بنے، خلفہ کا مطلب خلیفہ بنے، جانشین بنے، ان کے بعد جو ان کے جانشین بنے تو وہ بھی برے جانشین تھے، نا خلف جن کو کہتے ہیں، برے جانشین تھے۔ انہوں نے کیا کیا، وارث الکتاب، وہ کتاب ان کو وراثت میں مل گئی۔ دیکھیں یہ جو قرآن ہے یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی جنرل نالج کی باتیں نہیں ہمیں بتاتا۔ قرآن ہمیں ایک آئینہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے اندر ہمیں اپنی تصویر دیکھنی ہے، اپنا چہرہ دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ پیش کیا ہے تو ہمیں اس کے اندر اپنی تصویر دیکھنی ہے کہ کہیں ہم تو نعوذ باللہ اس راستے پہ نہیں چل رہے، ہمارا ایٹیچیوڈ اور رویہ تو وہ نہیں ہے جو پچھلی قوموں نے دکھایا تھا۔ تو یہاں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعد کی نسلیں جب آئیں تو وہ ناخلف ثابت ہوئے، نکمے لوگ۔ تو کیا ہوا، وارث الکتاب، کتاب ان کو وراثت میں مل گئی، کتاب کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، نہ انہوں نے کتاب کو سمجھا، نہ انہوں نے کتاب کو پڑھا، نہ ان کو پرکھا، نہ اس کے لیے کوئی محنت کی، وراثت میں مل گئی، جیسے کوئی چیز وراثت میں مل جاتی ہے۔ تو جو وراثت میں ملی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، جو خود بندہ اپنی محنت سے کماتا ہے جو اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو وراثت کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، وہ تو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وارث الکتاب، وہ کتاب کے وارث بنے، ٹھیک ہے، وراثت میں مل گئی ان کو کتاب۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپنی شکل دیکھنی ہے ذرا ہم نے۔ پھر کیا ہوا، کتاب ان کو ملی، یاخذون عرض ھذا الادنی، اور وہ لینے لگے، حاصل کرنے لگے، یاخذ اخذ سے نکلے، اخذ کرنا، پکڑنا، لینا، وہ حاصل کرنے لگے، لینے لگے، عرض ھذا الادنی، اس دنیا کا ساز و سامان۔ عرض کا معنی ہوتا ہے ساز و سامان، چیزیں، ھذا الادنی اس قریب والی دنیا، اور یا اس گھٹیا دنیا کا ساز و سامان، اس کے پیچھے وہ پڑ گئے۔ یہ جو لفظ ادنا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت آپ یہ سن لیں کہ ایک اس کا معنی ہوتا ہے ادنا، اس کا معنی ہوتا ہے اقرب، جو قریب ہے، آپ کے زیادہ قریب ہے، تو اسی سے دنیا نکلا ہے۔ تو دنیا کو ادنا اس لیے کہتے ہیں، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں یہ انسان کے پاس ہے۔ دنیا کا ساز و سامان ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے دائیں بائیں ہیں،
اور آخرت ہم سے دور ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے. وہ تو ایک وعدہ ہے، وہ تو ایک تصور ہے، وہ تو ایک کانسیپٹ ہے. لیکن یہ دنیا ایک مشاہدہ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں کہ ہمارے قریب اور ہمارے پاس ہے، اور آخرت ہم سے دور ہے. دوسرا یہ جو لفظ ہے نا ادنا، اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل اور حقیر. دناعت سے بنا ہے، دناعت تو ذلیل اور حقیر ہے. تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی بھی آخرت کی ایک نعمت کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں یہ ذلیل اور حقیر ہے، اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں. تو یہ دونوں مفہوم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے قریب ہے آخرت کے مقابلے میں، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں ذلیل اور حقیر ہے، اس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا خذون عرض ھذا الادنی، کتاب ہم نے ان کو دی، کتاب کے وہ وارث بن گئے، لیکن اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انہوں نے اس کتاب سے اس گھٹیا دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی کتاب کو بزنس کا ذریعہ بنا لیا. اللہ کی کتاب کا بزنس، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پورے اس وقت جو 40 لوگ یہاں موجود ہیں، میرا یقین ہے کہ وہ سارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا بزنس کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی کتاب کو بزنس کے لیے استعمال کرنا. ٹھیک ہے، آج کل اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا سوائے اس سے ہدایت لینے کے، باقی سب کچھ ہو رہا ہے. ہدایت لینے کے سوا باقی سب کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کا مال کمانا شروع کر دیا، بزنس کیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور منہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ان قریب ہماری بخشش ہو جانی ہے. یعنی کام ان کے کیا تھے اللہ نے وہ بھی پیش کر دیا، اور امیدیں ان کی کیا تھیں اللہ نے وہ بھی پیش کر دیا. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھنا ہے ہم نے، یہ آئینہ ہے ہمارے لیے. کتاب کو کن کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سارے کام کتاب سے لے رہے ہیں سوائے ہدایت کے، نعوذ باللہ. اور پھر یہ ہے کہ کام اپنے چیک کریں کیسے ہیں، لیکن امیدیں ہمیں بھی یہی ہیں کہ ادھر سے بھی سفارش ہو جانی ہے، ادھر سے بھی آ جانی ہے، اور ادھر سے تو آنی ہے، لہذا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح کی آج کل جو ہے نا ہمارا زور زیادہ انہی چیزوں پر ہے کہ بس شارٹ کٹ کوئی مل جائے، کرنا کچھ نہ پڑے، اور بخشش کے فیصلے ہو جائے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے زبان کے ساتھ، کتاب کے ذریعے سے دنیا کماتے تھے، دین کا بزنس کرتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. اور اللہ فرماتے ہیں اصرار اتنا تھا گناہوں پر، ضد اور ہٹ درمی، بے غیرتی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ یعنی یہ نہیں ہوا کہ ایک دفعہ کوئی کام کر لیا، 2 دفعہ کر لیا، 4 دفعہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو اپنے دین کو دنیا کے لیے استعمال کر لیا. ایسا نہیں تھا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور جب کبھی بھی ان کو اسی دنیا کا ساز و سامان اسی طرح کا کوئی موقع ملتا تھا تو وہ اس کو لے لیتے تھے، مس نہیں کرتے تھے. جب کبھی بھی ان کو موقع ملا اس دنیا کا سامان لینے کا تو انہوں نے کبھی مس نہیں کیا، وہ اس کو لے لیتے تھے. یعنی اس کا زیادہ شوق تھا، اس کی زیادہ توجہ تھی، اس کی زیادہ تلاش میں رہتے تھے کہ کیسے دین سے فائدہ اٹھایا جائے دنیا کے حساب سے. ہم تو، میں کئی دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں کہ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے جب تک مشکل نہ پیش آ جائے، ہم تو رب کو بھی یاد نہیں کرتے جب تک کوئی مشکل نہ ہو. دعائیں بھی اس وقت مانتے ہیں جب مشکل ہو، اور نمازیں بھی اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی مصیبت آئے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہیں چیزیں تو گویا کہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا کتاب کے بارے میں پکا وعدہ نہیں لیا تھا اس کتاب کے بارے میں، تورات کے بارے میں ان سے.
اور تورات کے اندر اس قرآن کے بارے میں وعدہ لیا تھا کہ میری آخری کتاب آئے گی اس کو فالو کرنا ہے، تو کیا ان سے کتاب کے اندر کتاب کے بارے میں پکا وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے کوئی بات اللہ کا نام لے کے سوائے حق کے. یعنی جھوٹ بولنا اور نہ حق کہنا وہ تو دنیا کے معاملات میں بھی برا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولنا اور نہ حق کہنا یہ تو بہت ہی ظلم کی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کتاب کے بارے میں ہم نے پکا وعدہ لیا تھا کتاب کے اندر، تورات کے اندر، کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہیں بولو گے، اللہ کا نام لے کے دین کے معاملات میں کچھ نہیں بولو گے سوائے حق کے. یہ پکا وعدہ انہوں نے کیا تھا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اس کو سمجھا اور پڑھا جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یعنی یہ کوئی زبانی ہم نے قرار نہیں لیا تھا، تو انہوں نے اس کو پڑھا، انہوں نے اس کو جانا. مطلب یہ ہے درس لیا انہوں نے، دارسو انہوں نے درس لیا اس کو پڑھا جو کچھ اس کے اندر تھا کتاب کے اندر، لیکن اس کے باوجود کوئی عمل نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی ان کی بدماشی تھی نا، یا جتنی نافرمانیاں تھیں، جتنی بغاوتیں تھیں، یہ بے علمی کی وجہ سے نہیں تھیں. یہ پھر ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیں، یہ بے علمی کی وجہ سے نہیں ہے، علم تھا سارا کچھ. ان کو پتا تھا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کتاب کو جانتے تھے. عام طور پہ تمہیں پتا ہوتا ہے اللہ کیا کہتے ہیں دین کے بارے میں، حلال حرام کا بھی پتا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اچھا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا جو کچھ اس کے اندر ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ سکرین اوپر کر دیں. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر انہی کے لیے بہتر ہے جو خدا خوفی رکھنے والے ہیں. آخرت کا گھر اس کی فکر کرنی چاہیے ان کو دنیا کی زیادہ فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. حالانکہ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے. افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو، اتنی عقل میں نہیں رکھتے ہو، اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ افلا تعقلون. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں اس کتاب کو. وہ کون سے ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب. اب یہاں پہ ایک نقطہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کی توجہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا والذین یقرؤون الکتاب، وہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں. پڑھنا اس کا مقصد ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو کتاب سنتے ہیں، وہ لوگ جو کتاب رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، ایسی کوئی بات اللہ نے نہیں. اصل تو پرپز یہ ہے والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں اس کتاب کو. مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے زور کے ساتھ اس کو پکڑ لیں، اپنے بازو کے اندر چھاتی سے لگا کے دبا لیں. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب اس پہ عمل کرنا ہے مضبوطی کے ساتھ، اس کی باتوں کو ماننا ہے مضبوطی کے ساتھ. والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں اس کتاب کو، صرف پڑھتے نہیں ہیں، پکڑے ہوئے ہیں عمل کے اندر. تو اللہ رب العالمین ان کی نشانی بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں کون ویسے جن کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں کہ جو مضبوطی کے ساتھ کتاب کو پکڑنے والے، وہ ہیں کون ہیں؟ ان کے بارے میں ایک اوپینین تو یہ ہے کہ ہر زمانے کے جو اہل ایمان ہیں، جو اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان کی بات کی ہے. ہر زمانے کے، تورات کے زمانے میں جو تورات پر عمل کرنے والے تھے، انجیل کے زمانے میں جو انجیل پر عمل کرنے والے تھے، زبور کے زمانے میں جو زبور پہ عمل کرنے والے تھے، باقی جو صحیفے اللہ نے بھیجے جو ان پہ عمل کرنے والے تھے، اور قرآن کے زمانے میں جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. جو بھی اپنے اپنے زمانے میں کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے تھے. ٹھیک ہے، اس کا ادب و احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے. اس کو محفوظ کر کے سنبھال کے رکھنا، خوشبو لگانا
بہت اچھا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کو اپنے پاس رکھنا یہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ اس کا پرپز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. ان کی نشانیاں کیا ہیں وہ سن لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. انہوں نے نماز قائم کی. تو یہاں اللہ پاک نے اور کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا. کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد فوراً نماز کی بات کی ہے. ایسا کیوں ہے؟ باقی احکامات کو چھوڑ کے اللہ نے نماز کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں نماز کی افضلیت پتہ چل جائے، کتنی افضل ہے نماز، کتنی ضروری ہے نماز. جو نماز نہیں پڑھ سکتے وہ باقی دین پر عمل نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ دین پر جو عمل ہے نا، اس کے لیے انسان کے اندر قوت چاہیے اور اس کی بیٹری چارج کرنی پڑتی ہے. یہ ایک دفعہ چارج تو نہیں ہوتی نا، استعمال کرنے سے وہ کم ہوتی رہتی ہے نا. آپ جانتے ہیں آج کل کے زمانے میں یہ مثال سمجھنا مشکل نہیں ہے. فون کو استعمال کرنے سے بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے نا وہ بیٹری چارج کرنی پڑتی ہے جو اندر سے ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. اور وہ جو ایمان کی بیٹری ہے اس کا چارجر کیا ہے؟ اس کا چارجر نماز ہے. اگر آپ باقی دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹری چارج ہونی چاہیے، اور وہ تو نماز سے ہوگی. اور جو نماز پڑھتا نہیں ہے، جس کے پاس نماز ہے نہیں، اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، وہ باقی دین پہ عمل کیسے کرے گا؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کتاب کو پکڑنے کے بعد مضبوطی سے نماز کا ذکر کیا کہ کتاب کے اندر تمہاری پکڑ میں مضبوطی ہو نہیں سکتی اگر تمہارے اندر نماز نہیں ہے. تو نماز پڑھو گے تو تمہارے اندر ایمان کی مضبوطی آئے گی، اور پھر تم دین کو ڈاؤن لوڈ کر سکو گے، اس پر عمل کر سکو گے. تمہاری سکرین جو ہے نا، تمہاری سروس بہتر ہوگی. اوکے. دوسری بات یہ، جو نماز پر پکا ہو گیا باقی احکامات ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، دین کے بارے میں ڈسپلن اس کے اندر آ جاتا ہے. رب جب آرڈر کرتا ہے تو ساری دنیا چھوڑ کے رب کے آرڈر ماننے پر وہ آمادہ ہوتا ہے. یہ سب نماز اس کو سکھاتی ہے نا. جب نماز پہ کوئی پکا ہو جاتا ہے تو باقی احکامات ماننا اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتے ہیں. اس کو پتا ہے جب اللہ کہہ رہے آ جاؤ جی، ٹائم ہو گیا ہے میرے سامنے حاضر ہونے کا، وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے آ جاتا ہے. تو نماز اس کو سکھاتی ہے کہ کیسے رب کی پکار سننی ہے، کیسے رب کا حکم سننا اور ماننا ہے. ڈسپلن ٹائم پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور صفائی، طہارت، پاکی، ڈسپلن، آداب، نماز بہت کچھ سکھا دیتی ہے. پوری زندگی کا سبق نماز کے اندر ہے. تو نماز پہ جو پکا ہو جاتا ہے باقی دین اس کا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر آپ یہ تو جانتے ہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، میں اس کا دوسرے الفاظ میں مفہوم آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ تو ہم سب نے سنا ہے نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ نماز وہ بلڈنگ ہے کہ اگر یہ کھڑی ہوگی تو دین کھڑا ہوگا. جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے دین کی بلڈنگ ختم ہو گر گئی ہے. دین کو سنبھالنے کے لیے جو پلر چاہیے آپ کو وہ نماز ہے. تو جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کی بلڈنگ ختم ہوگی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں پھر اللہ نے خوشخبری سنائی. ہر زمانے کے لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والے اور نماز پہ کاربند رہنے والے، انا لا نضیع اجر المصلحین، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے نیکوکار لوگوں کے اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے. ایسے نیکوکار لوگوں کے اجر ہم کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی بات فرمائی. اب بنی اسرائیل کی ایک اور جو ہے نا ان کی ہسٹری کی ایک اور ایپیسوڈ وہ پیش کی جا رہی ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ 70 بندے لے کے گئے تھے، 70 بندے لے کے گئے تھے وہاں پہ، کہ وہ کہتے تھے ہمیں بھی دکھائیں. جب اللہ نے آپ سے باتیں، آپ نے سبق پڑھ لیا یہ والا، جب 70 بندے وہاں لے کے گئے تھے تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا ان کے اوپر. ان کو فیل ایسے ہوتا تھا، پہاڑ کے دامن میں تھے نا، نیچے پہاڑ کے، تو ان کو فیل ایسا ہو رہا تھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے. تو ماحول اللہ نے ایسا بنا دیا تھا خوف والا. ٹھیک ہے، بادل جیسے اوپر ہوتا ہے بندے کے تو ڈر لگتا رہتا ہے، تو ایسے پہاڑ لگتا تھا جیسے بادل کی طرح گر جائے گا ہمارے اوپر.
اللہ فرماتے ہیں اذ نتقنا الجبل فوقہم، جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا تھا ان کے اوپر، کانہم ذلۃ، گویا کہ وہ چھتری ہے، گویا کہ وہ صاحبان ہے، ان کے اوپر چھتری ہے، ایسے نیچے گر جائے گی. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو گمان ایسا ہوتا تھا کہ ان کے اوپر آ گرے گا، گمان ان کو ایسا ہوتا تھا، لگتا تھا ایسا کہ ان کے اوپر گر جائے گا. ایسے خوف کے ماحول میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کیا فرمایا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑ لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ. یہاں پہ ایک لفظ ہے وہ اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم، ما کا معنی ہے جو کچھ، وٹ ایور، وٹ ایور، جو کچھ. تو اللہ کے جو حکم ہوتے ہیں اس میں کیڑے نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی. جو کچھ اللہ نے کہہ دیا، جو کچھ اللہ نے دے دیا، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. وہ مالک ہے نا، اس مشین کا خالق ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کیا چاہیے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ باتیں اس کے اندر موجود ہیں. کبھی ذہن سے بولنے نہیں دینا. ہم کیسے یاد رکھیں گے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھا کیا ہے؟ اور کیسے مضبوطی سے پکڑیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اگر کوئی دیکھیں نا، آج کل جو ہے نا وہ یورپ کے اندر بھی لوگوں نے کافی جو ہے نا وہ ویزا کے پروسیس چلے ہوئے ہیں، ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی لیٹر آ جائے مثلا، ٹھیک ہے، تو نیند نہیں آتی جب تک پتہ نہیں چلے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین کے اس لیٹر کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے اس میں ہے کیا، تو پکڑنا کیسے ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے تو اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ تو اللہ پوچھیں گے نہیں کہ کتنی زیادتی کی تم نے میری کتاب کے ساتھ؟ دنیا کی ہر چیز کی تمہیں فکر ہوتی ہے تو اس کی فکر نہیں کہ تم نے کی کبھی، تو کیا اللہ پوچھیں گے نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کو قوت کے ساتھ پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پھر امید ہے کہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا. یہ کتاب خوف خدا پیدا کر دیتی ہے، پھر امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو کہتے ہیں کہ اچھا، یہاں پہ ایک ذہن میں بعض کا سوال پیدا ہو سکتا ہے. یہ جو آیت ہم نے پڑھی نا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب پہاڑ کو ہم نے اوپر کر دیا تھا، تو بعض کا اعتراض ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زبردستی ان کو منوایا. ٹھیک ہے، اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرنے والا ہے. حالانکہ ہم نے تو پڑھا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہ تو زبردستی ہے نا، بندہ کہے ڈنڈا آیا ہے اگر تم نہیں مانو گے تو، یہ پہاڑ گرے گا تمہارے اوپر اگر نہیں مانو گے تو. یہ تو کوئی آزادی نہ ہوئی، یہ تو فریڈم آف چوائس نہ ہوئی. تو اللہ رب العالمین تو آزادی دیتے ہیں، دین میں تو کوئی سختی ہے نہیں ہے. تو پہاڑ کو اوپر کر کے بات کو منوانا، تو یہ تو اللہ کی پالیسی کے خلاف نہیں ہے. تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ دین کو قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کی چوائس ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے. جو نہیں مانے گا اپنے اختیار سے نہ مانے، اور جو مانے گا اپنے اختیار سے مان لے، اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگلی بات، لیکن جس نے دین کو قبول کر لیا تو اس کے لیے پھر سختی ہوگی. دین کو قبول کر لیا جس نے، تو اس پر پھر سختی ہونی ہے، پھر اس پہ ڈسپلن لاگو ہونا ہے. دیکھیں ایسا تو کوئی سسٹم ہوتا نہیں دنیا میں جس کا کوئی ڈسپلن نہ ہو. کوئی دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا، کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوتا جس کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتے، کوئی ضابطے نہیں ہوتے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہوتی. تو کس کی نہیں ہوتی ہیں؟ ہر کسی کی ہوتی ہیں. تو اس دین کو قبول کرنے کے بارے میں لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن جس نے اپنی مرضی سے قبول کر لیا، پھر اس کو ڈسپلن فالو کرنا پڑے گا، اس کو پھر سزا ملے گی اگر وہ اس کے قانون کو فالو نہیں کرتا، اس کے ڈسپلن کو فالو نہیں کرتا، اس کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا.
تو بنی اسرائیل جو تھے نا انہوں نے قبول کر لیا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے پھر اگلی ڈیمانڈ کی کہ قبول کر لیا ہے تو پھر اب عمل بھی کرنا پڑے گا، عمل نہیں کرو گے نا تو پھر مسلے جاؤ گے، کچلے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اگلی بات، اب جو ہے نا یہاں یہ بات کر کے ہم ختم کر لیتے ہیں، آپ کو پھر سوالات کا موقع دیں گے۔ آگے جو ایک سٹوری آ رہی ہے نا ایک بندے کی جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا اور جو بات منہ سے نکالتا تھا قبول ہو جاتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی عزت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیں، لیکن وہ کیا نکلا؟ اللہ رب العالمین نے کتے کی مثال پیش کی ہے۔ وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی اگلے سبق کے اندر، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگلا سبق مس نہ کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے مثال دے کے سمجھائی ہے ساری بات۔ تو یہ جو آج کا آخری حصہ ہے اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ عہد الست کہتے ہیں اس کو شاعری کی زبان میں، ٹھیک ہے، مفسرین کی زبان میں عہد الست، ایسا ایگریمنٹ جس میں اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، یہ جو لفظ الستو ہے نا اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ الستو بربکم وہ کیسے ہوا تھا، کب ہوا تھا، اب اس کی بات آ رہی ہے عہد الست کی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب نکالا اللہ رب العالمین نے بنی آدم سے، ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، جب نکالا اللہ رب العالمین نے بنی آدم سے ان کی اولاد کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نسلیں پیدا ہونی تھی نا آدم علیہ السلام کے بعد، اللہ رب العالمین نے ان ساری نسلوں کو ایک ہی مرتبہ پیدا کیا، روحوں کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا، نکالا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی باڈی پہ ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، تو یہ بھی روایات کے اندر موجود ہے کہ جتنی روحیں پیدا ہونی تھی وہ اللہ رب العالمین نے پیدا فرما لی۔ تو قیامت تک کے لیے جو آنے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے روحیں ان کی پیدا فرما لی، روحیں پیدا ہو چکی ہیں سب کی، لیکن دنیا میں پھر وہ باری باری آتی ہیں، اپنی باری پر وہ دنیا میں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے روحوں کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان کو گواہ بنایا ان کے اپنے اوپر گواہ بنایا ان کو، یعنی روحوں کو پیدا کر کے نا تو سب کے سامنے سب سے ایک وعدہ لیا اور گواہی لی تاکہ وہ سارے اپنے اس وعدے پہ گواہ بن جائیں۔ جو پیدا ہی نہ ہوا، وہاں موجود ہی نہ ہو، تو وہ کہہ سکتا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کون سا وعدہ لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کر کے نا آدم کی اولاد کو، تو ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا، اور کیا ایگریمنٹ لیا ان سے؟ کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور یہاں رب کا مطلب صرف پیدا کرنے والا یا پالنے والا نہیں ہے، یہ رب کا جو ہے نا یہاں پر مطلب وہ بڑے کانٹیکسٹ کے اندر ہے، نگران، پالنے والا، مہربانی کرنے والا، یعنی عبادت کے لائق، جو مالک ہے، مالک، بوس، اصل میں ماسٹر، وہ اس کا معنی ہے۔ تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم نے گواہی دی کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ ہوگی گواہی جی، تو گواہی اللہ پاک نے لے لی اور اس بات کا ایگریمنٹ کروا لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ نے کیوں کیا؟ پہلی بات اللہ یہ فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم یہ نہ کہہ دو قیامت کے دن کہ اے اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا، ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کون ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے وہ عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، انہوں نے مانا۔ تو مطلب کیا تھا کہ میں رب ہوں کہ نہیں؟ کہ میرا حکم ماننا ہے، میری بات ماننی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے۔ غافل کا مطلب ہم تو بے خبر تھے ان ساری چیزوں سے۔ او تقولو، یا تم یہ نہ کہہ دو انما اشرک آباؤنا، یہ جو شرک کیا ہے وہ تمہارے باپ دادا نے کیا تھا، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، من قبل، ہم سے پہلے جن نے شرک کیا تھا، تو وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی اولاد ہیں، جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا
شرک کرنے والے یا شرک کو ایجاد کرنے والے ہمارے باپ دادا ہیں، ہم سے پہلے انہوں نے کیا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی نسلیں ان کے بعد ہیں. جو کچھ ہمارے والدوں نے کیا ہے ہم تو اسی کو لے کے چل رہے ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر پکڑنا ہے تو ان کو پکڑو جنہوں نے شرک کیا ہے. تو ہمیں تو نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارے حوالے انہوں نے ایک سسٹم کیا، ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو ان کو پکڑو، ہمارا کیا قصور ہے؟ افتہلکنا بما فعل مبتلون، کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس کام کی وجہ سے جو باطل پرستوں نے ہم سے پہلے کیا تھا؟ وہ باطل کرنے والے، غلط کرنے والے وہ گزر گئے ہیں، جو کچھ ہمارے والدوں نے کیا ہم تو بعد میں، ہمیں نہیں پتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے سب کو اکٹھا کر کے سب سے عہد لیا. نہ کوئی باپ کا بہانہ کرے، نہ دادا کا بہانہ کرے، نہ کوئی غفلت کا بہانہ کرے، نہ کوئی بے خبری اور بے علمی کا بہانہ کرے، کوئی کسی کا بہانہ نہیں ہوگا. میں اس پہ بات کرتا ہوں، اس آیت کو ختم کر لیں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی باتیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پھر امید ہے کہ شاید وہ واپس لوٹ آئیں، ان کو سمجھ آ جائے اور اپنے سیدھے راستے پہ واپس آ جائیں. اب تھوڑی سی بات عہد الست کی آپ سمجھ لیں. اگر اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا جیسے قرآن کہتا ہے، چلے ہم اگر کہہ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، فار ایگزامپل کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا، تو ہم میں سے تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے، پھر وعدے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں جو بندہ آتا ہے اس کو یاد ہوتا ہے کہ میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں. جب ہمیں یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، تو وہ وعدہ جو لیا تھا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ لیا تھا وہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن دنیا میں یہ امتحان ہے کہ وہ دبا ہوا ہے. اب ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے، اور اگر وہی وعدہ یہاں پہ ماتھے پہ لکھ کے اور یاد کروا کے دنیا میں ہم بھیج دیتے، اللہ بھیج دیتے، تو پھر تو مقصد ختم ہو جاتا، کہ آزادی کا مقصد ختم ہو جاتا. اگر زبردستی وہ وعدہ جناب اعلان ہو جاتے تو پھر تو مقصد ختم ہو جاتا. تو وعدہ تو اندر ہے ہمارے. اسلامک جو ہے نا وہ کلچر کیا ہے، جب کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان ہوتی ہے. تو یہ جو اذان ہوتی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں بچہ ابھی 2 گھنٹے کا بھی نہیں ہوا تو اس کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ اس کو تو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. اس کی روح تو 2 گھنٹے کی نہیں نہ ہوتی، روح کو پتا ہوتا ہے ساری باتوں کا، تو اس کی روح کو سنایا جا رہا ہوتا ہے. وہ جو وعدہ رب سے کر کے آئی ہے نا، اس اللہ کی تذکیر اور ریمائنڈر اس کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے جب وہ دنیا میں آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تحت شعور، ٹھیک ہے نا، انر سینس، وہ اندر بندے کے جس کو ضمیر کہتے ہیں نا اندر. تو ہر بندے کے ضمیر کے اندر یہ چیز زندہ ہے. یہ جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے نا، کوئی بھی کسی کے گھر میں پیدا ہو، کسی بھی زمانے میں پیدا ہو، وہ انسان کے اندر ہے سارا کچھ. اس سے اگلی بات، مولانا مودودی علیہ رحمت اس پہ بڑی بحث فرمائی ہے، 2-3 صفحے لکھے ہیں، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ بڑی خوبصورت بات ہے. وہ خلاصہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، آج تک جو کچھ بھی انسان نے کیا ہے یا فیوچر میں جو کچھ بھی وہ کرے گا، وہ پہلے سے اس کے اندر موجود تھا. جو کچھ بھی کرے گا، جتنے انسان نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، انوویشن کی ہے، عقیدے ایجاد کیے ہیں، چیزیں ایجاد کی ہیں، ٹھیک ہے، کانسیپٹ بنائے ہیں، تصورات بنائے ہیں، تو زندگی کا قانون بنایا، جو کچھ بھی انسان نے کیا ہے اور آئندہ بھی جو کرے گا وہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ خارجی اور داخلی جو ہوتی ہے نا موٹیویشنز، انٹرنل اور ایکسٹرنل موٹیویشنز، تو وہ اس کو جگاتی ہیں. انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پوٹینشیل. تو پوٹینشلی ہر چیز انسان کے اندر ہے، نیکی، وہ خدا، وہ رب، وہ دین، وہ سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے پوٹینشلی. لیکن پریکٹیکلی وہ جب جاگتا ہے نا، وہ اندر اور باہر سے جب اس کو سپورٹ ملتی ہے، وہ چیزیں جاگ جاتی ہیں، ورنہ وہ دبی رہتی ہیں، اس پہ پردے پڑے رہتے ہیں. سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے،
یہ جو انٹرنل ایکسٹرنل موٹیویشنز ہوتی ہیں تو وہ اس کو جگاتی ہیں، اور پھر وہ پریکٹس کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ہو، جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، جو مرضی کوئی کر لے، تو کوئی ایسی چیز انسان کے اندر پیدا نہیں کر سکتا جو پہلے سے موجود نہ ہو. ہر چیز پہلے سے موجود ہے اس کے اندر، اور نہ ہی کسی وہ جو چیزیں موجود ہیں اس کو ختم کر سکتا ہے. کوئی نیکی کو ختم نہیں کر سکتا انسان کے اندر سے، جو مرضی ہو جائے، لیکن اس کو دبا سکتا ہے، اس پہ پردہ ڈال سکتا ہے. یہی قرآن نے بیان کیا ہے کہ بندہ اپنے نفس کو دبا دیتا ہے. قرآن یہی کہتا ہے کہ نفس کو بندہ دبا دیتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس پہ پردے ڈالتا ہے. دیکھیں نا، قرآن کا نام تذکیر ہے، تذکیر، یاد دہانی، ریمائنڈر. نبی ان کو مذکر کہتے ہیں، مذکر، تذکیر کرنے والا. قرآن کو ذکر اللہ نے کہا ہے. یہ ریمائنڈر اور تذکیر کس کی ہوتی ہے؟ جو سبق آپ نے پہلے پڑھا ہوتا ہے. جو سبق پڑھا ہوتا ہے پہلے تو وہ ریمائنڈ کروایا جاتا ہے، جو سبق پڑھا ہی نہیں ہے وہ ریمائنڈ کیسے کروایا جاتا ہے؟ تو تذکیر ہوتی اس بات کی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور کوئی دوبارہ اس کو یاد کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو پڑھا ہوا سبق ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین دوبارہ یاد کرا دیتے ہیں. اور قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے جائے گا نا، اللہ رب العالمین وہ پورا ریکارڈ اس کا پیش کریں گے. پورا ریکارڈ کا کیا مطلب ہے؟ یہ آخری چند باتیں آپ سمجھ لیں پورے ریکارڈ کا کیا مطلب ہوگا. یعنی دنیا کی زندگی میں جب بھی جس کسی نے بھی اس کی نیکی کو دبایا، کیسے دبایا نیکی کو، کیسے پردے ڈالے، کس چیز سے پردے ڈالے، کب کا وہ نیکی اٹھی اور کب کا گناہ کا غلبہ ہوا، یہ پورے ریکارڈ کے ساتھ اللہ رب العالمین کورٹ کے اندر اس کو پیش کریں گے، تاکہ اس کو پتا چلے کہ میرا واسطہ اس رب کے ساتھ ہے جس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا میری زندگی میں کہ میرے اندر سے جو نیکی ہے اس کی آواز آئی، اور وہ کس وجہ سے آئی، کس وقت آئی، اور کس چیز اور خواہش نے اس آواز کو دبایا، کتنی مرتبہ اس آواز کو دبایا، اور کیسے وہ سارا کچھ ہوا، وہ پورا ریکارڈ پیش ہوگا تاکہ انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ ہو. یہ ہے عہد الست. اللہ رب العالمین نے تو خود قرآن میں جو بیان ہوا ہے نا، سورۃ انعام آپ نے پڑھی ہے، اس کے اندر ایک آیت کا حصہ ہے، وہ قیامت کے دن جب پیش ہوں گے نا، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے بارے میں خود گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ وہ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے. وہ یہ نہیں کہیں گے بے خبر تھے، وہ کہیں گے انکاری تھے. انہم کانوا کافرین. اور انکار کس بات کا ہوتا ہے؟ انکار کس بات کا ہوتا ہے؟ جو بات سامنے آتی ہے، جو بات موجود ہوتی ہے، اس کا انکار ہوتا ہے نا. جس کی خبر ہی نہیں ہوتی اس کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ خود مانیں گے کہ وہ انکار کرنے والے ہیں. تو یہ اندر سب کچھ اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے، اندر سارا کچھ موجود ہے. اللہ رب العالمین نے روحوں سے وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے یہ سارے سلسلے ہیں، جس کو ریمائنڈر کے طور پہ اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، نبی بھیجے ہیں، ایمبیسڈر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کے نمائندے آتے ہیں مختلف طریقوں سے. آفتیں، مصیبتیں، آسانیاں، مشکلیں، یہ اور سارے ریمائنڈر ہوتے ہیں جو سبق کو یاد کرواتے ہیں تاکہ بندہ واپس آ جائے. لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس آ جائیں جس راستے کو چھوڑ کے وہ گئے تھے. تو یہ عہد الست ہے. اس کے بعد جو اگلا سبق ہوگا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، وہ کہانی ہے اس آدمی کی جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے حیات کا علم دیا تھا. اللہ اس کو بہت اونچے لے کے جانا چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں لیکن اس نے دنیا کے ساتھ چمٹنا، نیچے رہنا پسند کیا. ہم اس کو اونچے لے کے جانا چاہتے تھے تو وہ کتا بن گیا، دنیا کا کتا بن گیا. اور وہ اللہ نے کیسے اس کو مثال کو ایکسپلین کیا ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.